ناظرین آپ ذرا کچھ سیاست پہ بات کر لیتے ہیں. میاں صاحب کوئی اپوزیشن میں کوئی جان پڑتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اور مولانا فضل الرحمان ہمیشہ انڈسپینسیبل ہوتے ہیں، چاہے اپوزیشن میں پہلے مسلم لیگ نون تھی، اس کے باوجود اسٹریٹ پاور تو خیر پی ٹی آئی کے پاس اپنی اسٹریٹ پاور تو ہے، وہ دکھا چکی ہے. باقیوں کی تو یہ مجبوری رہتے تھے کہ ظاہر ہے ان کے مدرسوں سے جو ہے وہ اسٹریٹ پاور وہ لے کے آتے تھے. مگر یہ پی ٹی آئی کیوں اہم سمجھ رہی ہے ان کو لے کے آنا، اور وہ کون سی 3 شرائط تھیں جو مولانا کی مان لی گئی ہیں؟ جناب میاں صاحب. قائد صاحب دیکھیں، سرتوڑ کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ گرینڈ الائنس بن جائے اور عید کے بعد جو ہے تحریک شروع کی جائے، اور مولانا فضل الرحمان اس میں کی رول جو ہے وہ ادا کریں گے. اور پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کو منا لیں گے. لیکن ابھی تک جو مولانا نے 3 مطالبات رکھے تھے، وہ کل جو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی وکلا کی، سلمان اکرم راجہ وہاں پر موجود تھے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں بانی پی ٹی آئی نے وہ مطالبات مان لیے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ان کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے رہے ہیں، ان پر الزام تراشیاں کرتے رہے ہیں، ان کو ہٹایا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کے پی کے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے آئندہ انتخابات اگر جب ہوں گے تو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پھر کے پی کے میں ان کو حصہ بھی دیا جائے حکومت کے اندر اگر حکومت بنتی ہے تو. اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ان سے راضی ہیں اور وہ ان سے ملیں گے بھی اور ان سے جو ہے وہ ان کو راضی کریں گے مولانا فضل الرحمان کو. اور مولانا فضل الرحمان اس مطالبے سے پیچھے بھی ہٹ گئے ہیں. دوسرے جو مطالبات ہیں اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے ایک خاص پیغام جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کا مولانا فضل الرحمان کو دینا تھا. وہ آج انہوں نے رابطہ کیا، اور لیکن مولانا فضل الرحمان چونکہ بیرون ملک ہیں اس لیے 8 مارچ کو وہ آئیں گے اور 8 مارچ کو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوگی. لیکن جے یو آئی فے کے ذرائع کہتے ہیں قائد صاحب کہ جو جے یو آئی فے ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ کلیئر ہے کہ ہم باقی سیاست ایشوز پر سیاست ضرور کریں گے، گرینڈ الائنس میں شامل بھی ہوں گے، لیکن بانی کی پی ٹی آئی کی رہائی جو ہے وہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہوگی جے یو آئی فے کا. اس حوالے سے ہم سیاست نہیں کریں گے، ہم دوسرے ایشوز پہ سیاست کریں گے. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. کل جو ملاقات ہوئی تھی اس میں خاص بات یہ ہوئی تھی قائد صاحب کہ وہاں پر جو فیصل چودھری ہیں جو پہلے کے بانی پی ٹی آئی کے وکیل تھے، اب ان کو وکالت سے جو ہے وہ الگ کر دیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے وکالت سے الگ کر دیا ہے. بشرا بی بی نے کل جاتے ہی ان سے کہا کہ فیصل صاحب ہمیں ایک پروفیشنل وکیل کی ضرورت ہے، آپ سیاسی وکیل ہیں اس لیے ہم پروفیشنل وکیل جو ہے وہ ہمیں چاہیے. تو سلمان اکرم راجہ سے بانی پی ٹی آئی نے پوچھا کہ کوئی پروفیشنل وکیل ہے، تو انہوں نے چودھری ظہیر عباس کا نام دے دیا جو کہ اب بانی پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں ان کی پیروائی کریں گے. اور مشال یوسف زئی جو پہلے کے بشرا بی بی کی ترجمان تھی ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. نیاز اللہ نیازی کو اب ترجمان بنایا گیا ہے کہ وہ باہر جیل سے باہر جو ہے وہ ترجمانی کریں گے اور میڈیا سے گفتگو کیا کریں گے. اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان سے ملاقات نہ کرائی جائے تو باہر احتجاج کیا جائے، اور جو عالیہ حمزہ ہیں ان کو مکمل اختیارات کے ساتھ پنجاب میں جو ہے وہ افعال کیا جائے تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں. یہ تو سیاست ہو رہی ہے گرینڈ الائنس کے حوالے سے. لیکن قائد صاحب ملک کے اندر جو حکومت ہے ان میں کابینہ جو ہے اس کی توسیع ہو چکی ہے اور وہ ایک مہمہ بن گئی ہے، اور وزیر اعظم جو ہیں وہ بے بس نظر آ رہے ہیں. وزیر اعظم آج اتنے دن ہو گئے ہیں پورٹ فولیو کا جو ہے وہ اعلان نہیں کر پائے، اور جو ذرائع کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سی وزارتیں جو ہیں وزیر اعظم تبدیل کرنے کے چکروں میں ہیں، لیکن وہ بار بار الگ الگ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. کچھ وزراء مان نہیں رہے، کچھ وزراء جو ہیں اپنے قلمدان چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اور ایک وزیر جو ہیں جو وزارت داخلہ میں طلال چودھری کو جو ہے وزیر مملکت بنانے کا وزیر اعظم نے خواہش کا اظہار کیا، تو وہاں پر جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ اگر وہ وزیر مملکت بنیں گے تو میں اپنی وزارت چھوڑ دوں گا. خواجہ آصف نے کہا کہ میں سول ایویشن جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. کون سے وزیر موصوف ہیں؟ یہ کون سے وزیر موصوف ہیں جو کہتے ہیں کہ طلال چودھری صاحب کو اگر وزیر مملکت بنایا گیا تو میں وزارت چھوڑ دوں گا؟ دیکھیں قائد صاحب، ذرائع کہتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر طلال چودھری جو ہیں وزیر مملکت بنتے ہیں تو پھر وہ وزیر رہنا پسند نہیں کریں گے. تو خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مجھ سے وزارت دفاع لے لی جائے، لیکن وزیر اعظم نے اصرار کیا ہے کہ وزارت دفاع آپ ہی رکھیں گے. وزارت نجکاری جو ہے وہ اس کو بھی تبدیل ہو رہی ہے قائد صاحب. اس کے علاوہ باقی وزارتوں میں جو پیٹرولیم کی وزارت ہے اس کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، اور موسمیاتی تبدیلیاں اور بیوروکریسی کی وزارت جو ہے اس کو بھی تبدیل جو ہے کیا جا رہا ہے. اور جو وزیر 2 عہدے رکھ رہے ہیں ان کے عہدے جو ہیں ایک واپس لیے جا رہے ہیں. آج اختیار ولی صاحب سے ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی،
تو وہ بڑے ناراض تھے. ان کو وزیر اعظم نے یقین دلایا ہے کہ آپ اسلام آباد کے اندر ہی رہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں گے, آپ کو کوئی جو ہے وہ شاید عہدہ دیا جائے, اس لیے ان کو اسلام آباد کے اندر رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. بلوچستان سے بھی جو مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں وہ بڑے ناراض ہیں. ان کے حوالے سے جمال شاہ کاکڑ اور سردار یعقوب ناصر اور میاں خان بگٹی جو ہیں وہ نالاں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں لیکن ہمیں کنسیڈر نہیں کیا گیا. اگر ان سب کو کنسیڈر کیا گیا تو قائد صاحب پہلے 54 کی کابینہ ہے, پھر جو ہے ہو سکتا ہے 60 کی کابینہ بن جائے, اور کابینہ میں جو ہے توسیع پہ توسیع جو ہے وہ شاید ہوتی رہے. میاں صاحب آپ کے کچھ ذہن میں ہے, میاں صاحب آپ کے ذہن میں ہے کہ اسمبلی میں جو ممبرز ہیں مسلم لیگ نون کے وہ کتنے ہیں, اندازہ ہے آپ کو یا دیکھ کے بتانا پڑے گا؟ 50 60 کتنے 70 وہ دیکھ کے تو میرا مطلب ہے کہ جتنے ان کے ممبرز ہیں تقریباً وزارتیں اس کے قریب آ جائیں گی, یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک بڑی ماشاءاللہ سمارٹ اور بڑی قریب آ رہی ہیں, 60 تو ہونے والی ہیں. اچھا, اور آج بھی 2 جو معاون خصوصی آج رکھے ہیں, معاون خصوصی جو ہیں ان کی بھی فوج ظفر موج ہے. اس کے علاوہ جو وزراء ہیں وہ جو ہیں وہ اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کے محکمے ان کو الاٹ نہیں کیے جا رہے کہ محکمے کون سے الاٹ کرنے ہیں, اس پر لڑائی جو ہے لگی ہوئی ہے. ایک حذیفہ رحمان صاحب بھی وزیر بنے ہیں, میری بھی ان سے شناسائی ہے, صاحب سلامت ہے, شاید صحافت میں بھی وہ رہے ہیں. ان کو کون سا قلمدان ملا ہے ماشاءاللہ حذیفہ رحمان صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب ابھی تک تو قلمدان نہیں ملا, لیکن دیکھیں ان کو ہو سکتا ہے کہ میڈیا کے حوالے سے ہی کوئی قلمدان مل جائے. اطلاعات کے حوالے سے وہاں پر جو اطاعت آرڑ صاحب ہیں وہ وفاقی وزیر ہیں, اور ہو سکتا ہے وہ بھی نالاں ہو کہ اگر ان کو مل جائے کوئی قلمدان, یا ان کو جو ہے وہ معاون خصوصی ہیں وہ ان کو کوئی رول دیا جاتا ہے تو وہ بھی ناراض ہو سکتے ہیں. ایک وزیر دوسرے سے نالاں اس لیے ہو رہا ہے. میاں صاحب ماشاءاللہ ایک سمارٹ گورنمنٹ ہے, IMF سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں اور ابھی تک کسی نے ہمیں آڈٹ کر کے نہیں بتایا کہ $130 بلین کہاں خرچ ہوئے تھے, اور وزارتیں ہم بڑھائی جا رہے ہیں, IMF سے ہم پیسے لیے جا رہے ہیں, اور البتہ زمین کے اندر ہمارے پاس بہت خزانے ہیں. امید کرتے ہیں کہ وہ بڑی جلد زمین سے باہر آ جائیں گے. میاں صاحب کوئی اپوزیشن میں کوئی جان پڑتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اور مولانا فضل الرحمان ہمیشہ انڈسپینسیبل ہوتے ہیں, چاہے اپوزیشن میں پہلے مسلم لیگ نون تھی, اس کے باوجود اسٹریٹ پاور تو خیر PTI کے پاس اپنی اسٹریٹ پاور تو ہے, وہ دکھا چکی ہے. باقیوں کی تو یہ مجبوری رہتے تھے کہ ظاہر ہے ان کے مدرسوں سے جو ہے وہ اسٹریٹ پاور وہ لے کے آتے تھے, مگر یہ PTI کیوں اہم سمجھ رہی ہے ان کو لے کے آنا, اور وہ کون سی 3 شرائط تھیں جو مولانا کی مان لی گئی ہیں جناب میاں صاحب؟ قائد صاحب دیکھیں سرتوڑ کوشش کی جا رہی ہے PTI کی جانب سے کہ گرینڈ الائنس بن جائے اور عید کے بعد جو ہے تحریک شروع کی جائے, اور مولانا فضل الرحمان اس میں کی رول جو ہے وہ ادا کریں گے, اور PTI کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کو منا لیں گے. لیکن ابھی تک جو مولانا نے 3 مطالبات رکھے تھے, وہ کل جو بانی PTI سے ملاقات ہوئی وکلا کی, سلمان اکن الراجہ وہاں پر موجود تھے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں بانی PTI نے وہ مطالبات مان لیے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ان کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے رہے ہیں, ان پر الزام تراشیاں کرتے رہے ہیں, ان کو ہٹایا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ KPK میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے آئندہ انتخابات اگر جب ہوں گے تو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پھر KPK میں ان کو حصہ بھی دیا جائے حکومت کے اندر اگر حکومت بنتی ہے تو. تو اس حوالے سے بانی PTI نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ان سے راضی ہیں, اور وہ ان سے ملیں گے بھی, اور ان سے جو ہے وہ ان کو راضی کریں گے مولانا فضل الرحمان کو. اور مولانا فضل الرحمان اس مطالبے سے پیچھے بھی ہٹ گئے ہیں.